عجیب منظر ویران گلیاں خاموش سڑکیں بازار بند ہیں، کہاں کی خوشیاں کہاں کی محفل، شہر تو میرا لہو لہو ہے۔ وہ روتی مائیں سسکتی بہنیں لپٹ کے لاشوں سے کہہ رہی ہے کہ پیارے بھیا گئے تھے گھر سے، سفید کرتا تو سرخ کیوں ہے۔ محترم ناظرین، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی شدت کے ساتھ آئی ہے اور اس کے تابڑ توڑ حملے جاری و ساری ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ بات بتانا بھی مقصود ہے کہ بیماریاں اور وبائیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اس کی شدید ضرورت ہے۔ اور اس تھرڈ ویو نے اور تیسری لہر نے ہمارے قریبی ہمسائے ملک انڈیا کو شدید لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز وہاں پر اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لاکھوں پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں اموات ہو چکی ہے۔ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، آکسیجن نہیں مل رہا، بیڈ نہیں ہے، اور آج ان کی لاشیں سڑکوں پر، گلیوں میں اور ہاسپٹلز کے وارڈز کے باہر پڑی ہوئی ہیں اور ان کو جلایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں جلانے والوں میں مسلمان لاشیں بھی شامل ہو، لیکن اکثریت جو ہے وہ لاشیں ہندوؤں کی ہیں۔ لیکن آج اس شدید درد و الم کے دور میں جب انڈیا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جس نے کشمیر کی دھرتی پر کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کا سلسلہ روا رکھا ہے، جس نے کشمیر میں ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے اس کے دادا کو قتل کر دیا، جس نے کئی بچوں کو یتیم کر دیا، جس نے کئی سہاگ اجاڑ دیے، جس نے کئی ماؤں سے ان کے لال چھین لیے، اور جس نے لاک ڈاؤن لگا کر 100 اور 120 دنوں کا کرفیو لگا کر کشمیریوں کو بند کر دیا تھا۔ آج انڈیا کی صورتحال انتہائی المناک ہے، انتہائی دردناک ہے۔ اس وبا میں لپٹے ہوئے ہیں اور روزانہ کی تعداد میں اموات ہو رہی ہے، لیکن آج ان کی مدد کے لیے پاکستان بھی آواز اٹھا رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کو تیار ہیں۔ ہماری طرف سے اگر آپ کو بیڈز کی ضرورت ہے، وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، ہم دے سکتے ہیں۔ اور وہاں پر آج وہی تبلیغی جماعت ہے جن کو انڈیا کے اینکر پرسنز نے آتنکوادی کہا تھا، ٹیررسٹ کہا تھا اور کرونا جہاد کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ آج الحمدللہ وہی تبلیغی جماعت کا نمائندہ بن کر پلازما ڈونیٹ کرنے جاتا ہے۔ آج مسلمان وہاں ان کے سامنے کھڑا ہے اور ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس غم میں، اس درد میں، اس دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ میرے ملک کا عالم بھی، میرے ملک کا کرکٹر بھی، میرے ملک کا پولیٹیشن بھی، آج میرے ملک کا عام آدمی بھی، ہر کوئی اشک بہا رہا ہے۔ ہندو کی لاش کو دیکھ کر اشک بہا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ یقین کیجئے، حقیقت سے بتا رہا ہوں کہ آج ہم اور آپ رو رہے ہیں، تمہارے لیے رو رہے ہیں۔ تم نے بہت کچھ کشمیر میں کیا تھا، اس میں ہم بھی برابر کے گناہگار ہیں کہ خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہے، نظارہ کرتے رہے، تم ظلم و جبر کو بڑھاتے رہے۔ لیکن آج ہمیں ہمارا مذہب، ہمارا اسلام
ہمارا نبی یہ پیغام دے رہا ہے کہ جاؤ اور ان کی مدد کرو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اگرچہ وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن میرے نبی کی وہ سنت جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اور نبی مکے میں داخل ہوتے ہیں، زنیرہ کی پھٹی ہوئی آنکھوں کے سامنے ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال آنکھوں کے سامنے ہے لیکن کفار کو معاف کر دیتے ہیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کا چیرتا ہوا بدن آنکھوں کے سامنے ہے لیکن دشمن کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی انڈیا کے ساتھ اس غم میں شریک ہے تو یہ سمجھ جائے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، لہٰذا رجوع کیجئے، پلٹ آئیے، کشمیر سے ظلم و ستم کو چھوڑ دیجئے اور ان مسلمانوں کو رہا کر دیجئے۔ اور میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے، اپنی چینل ایلیٹ پرائڈ کے توسط سے آپ سب کو دعوت اسلام دیتا ہوں کہ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کی آغوش میں آ جائے تاکہ جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کو پالے۔ تو دوستو، یہ وبا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور 2019 سے شروع ہے اور اس نے دھیرے دھیرے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ پہلی لہر، پھر دوسری لہر، آج تیسری لہر، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ میری گزارش ہے تمام انسانیت سے، تمام مسلمانوں سے کہ یہ وبا قدرتی ہو یا مصنوعی ہو یا کوئی بھی سازش ہو، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن احتیاط کی شدید ضرورت ہے۔ تمام پریکاشنز اپنائیں، تمام SOPs پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچائیے، اور جو ہمیں صحت کے محکمے سے اور جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے تاکہ ہم اور آپ اس وبا سے محفوظ رہے۔ اور جس طرح میرے دوستو یہ مسلمان انڈیا میں جا رہے ہیں، وہاں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک یہودی غلام آتا، لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا اور وہ بیمار ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دی اور اس یہودی لڑکے نے اسلام قبول کر دیا، بخاری شریف۔ لہٰذا ہماری بھی پورے پاکستان کی طرف سے ہماری انڈیا کو دعوت اسلام ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کو پا لیجئے۔ ہم آپ کے سارے کیے گئے ظلم کو بھول جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔